آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 12 آزادی کا حصول اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 12 آزادی کا حصول۔ بچوں، آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس سبق کے اہم نکات کون سے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں ویول پلان، 6 وزری منصوبہ کیا تھا اس کے بارے میں جانیں گے۔ یوم راست اقدام کیا کیا کیے گئے اس کے بارے میں جانیں گے۔ عبوری حکومت کا قیام کس طرح عمل میں آیا، اور ماؤنٹ بیٹن منصوبہ کیا تھا، بھارت کی آزادی کا قانون کیا تھا، اور آزادی کا حصول کیا ہے، ان تمام کے بارے میں تفصیلی معلومات آج ہم اس سبق میں حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران بھارت کی آزادی کی لڑائی پھیل چکی تھی، بہت وسیع پیمانے پہ ہو چکی تھی، اور بھارت کی آزادی کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے جو تحریکیں چل رہی تھی، اس میں بھارت کو آزاد کرنے کے اوپر بہت زیادہ تحریکیں شروع ہو گئی تھی۔ اس سے انگریز پریشان ہو گئے تھے، اور جو ہمارے ملک میں انگریز افسران اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے لگے، غور و خوض کرنے لگے۔ اسی تنازع میں انگریز حکمران بھارت کو آزادی دینے کے لیے مختلف منصوبے بنانے لگے۔ قومی جماعت کی تشکیل سیکولرزم کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ قومی تحریک میں تمام مذہب اور ذات کے لوگ شامل تھے۔ اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی تھی۔ اس کے نتیجے میں مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی۔ دیکھیے بچوں، یاد رکھیے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو جب آزادی دی تو ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہر طرح کے، ہر ذات، مذہب، طبقے کے لوگ جب قومی جماعت میں شامل تھے تو انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنایا، جس کی وجہ سے ایک الگ پارٹی جس کا نام تھا مسلم لیگ قائم ہو گئی۔ 1930 میں مشہور شاعر ڈاکٹر محمد اقبال نے خود مختار مسلم ملک کا نظریہ پیش کیا۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ بیرسٹر محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے پیش کر کے آزاد مسلم ملک پاکستان کا مطالبہ کیا۔ بیرسٹر جناح اور مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ قومی جماعت صرف ہندوؤں کی پارٹی ہے اور مسلمانوں کا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ واویل پلان۔ جون 1945 میں بھارت کے وائسرائے لارڈ وویل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں مختلف شاخیں تھیں، جن میں مسلمان، دلت اور اقلیتوں کے لیے مرکزی اور صوبائی قانون ساز مجلس میں مناسب نمائندگی، اور وائسرائے کی مجلس عاملہ میں ہندو اور مسلمان اراکین کی مساوی تعداد جیسے نکات اہم تھے۔ اس منصوبے پر غور و خوض کرنے کے لیے شملہ میں بھارت کی ایک اہم سیاسی پارٹیوں کی نشست منعقد کی گئی۔ بیرسٹر جناح نے اصرار کیا کہ وائسرائے کی مجلس عاملہ میں مسلم اراکین کے نام تجویز کرنے کا اختیار صرف مسلم لیگ کو ہی ہوگا۔ قومی جماعت نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے واویل منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 6 وزری منصوبہ۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد بھارت کو آزادی دینے کے لیے انگریز حکمران راضی ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بھارت کے بارے میں پالیسی واضح کر دی، جس کے مطابق یہ تسلیم کر لیا گیا کہ بھارت کے آئین کی تدوین کا اختیار بھارتی عوام کو ہوگا۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اقلیتوں کے مسائل آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ مارچ 1946 میں 3 برطانوی وزراء ایپیتھکس لارنس، اسٹیفورڈ کرپس اور اے وی الیگزینڈر کے وقت نے بھارت سے
متعلق برطانوی منصوبہ بھارتی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا۔ اسے 3 وزیری منصوبہ یعنی 3 وزری منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کی چند شاخیں قومی جماعت کو منظور نہیں تھی۔ اس منصوبے میں مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کا بھی ذکر نہیں تھا، لہٰذا مسلم لیگ بھی اس سے مطمئن نہیں تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر 3 وزری منصوبہ مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ یوم راست اقدام۔ پاکستان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا دیکھ کر مسلم لیگ نے راست اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق مسلم لیگ کی جانب سے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اس دن ملک میں جگہ جگہ ہندو مسلم فساد ہوئے۔ بنگال کی نواکلی میں زبردست قتل و غارت گری ہوئی۔ اس تشدد کو روکنے کے لیے گاندھی جی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے سخت کوششیں کی۔ عبوری حکومت کا قیام۔ ملک میں تشدد کے ماحول میں ہی وائسرائے ویول نے عبوری حکومت قائم کر دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس حکومت کے سربراہ تھے۔ ابتدا میں مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عبوری حکومت میں شامل ہو گئی، لیکن مسلم لیگ کی سخت رویے کی وجہ سے عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہ چل سکا۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ 1948 سے قبل بھارت کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے پس منظر میں بھارت کے وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان 2 آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کیا۔ قومی جماعت نے اس تقسیم کی مخالفت کی۔ ملک کا اتحاد ہی قومی جماعت کی قیام کی بنیاد تھا، لیکن مسلم لیگ پاکستان کے قیام پر بضد تھی، جس کی وجہ سے تقسیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ رہا۔ بحالت مجبوری قومی جماعت نے تقسیم کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ بھارت کی آزادی کا قانون۔ ماؤنٹ بیٹن کی اسکیم کے تحت 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھارت کی آزادی کا قانون منظور کر لیا گیا۔ اس قانون میں موجود شقوں کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ 15 اگست 1947 کو بھارت اور پاکستان 2 آزاد ملک وجود میں آئیں گے۔ ان ملکوں پر برطانوی پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ دیسی ریاستوں پر سے برطانیہ کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور ریاستیں بھارت یا پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی کے لحاظ سے شامل ہو سکیں گی، چاہے تو آزاد بھی رہ سکیں گی۔ آزاد و خود مختار رہ سکیں گی۔ تو بچوں دیکھیے، یہ جو قرارداد منظور ہوئی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، وہ 18 جنوری 1947 کو مکمل آزادی ہندوستان کو دی جا رہی تھی، لیکن جو انگریزوں کی پالیسی تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، تو انہوں نے ایک بیج بو دیا نفرت کا، جس کے تحت ہمارے ملک کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ جانتے ہیں آزادی کا حصول کیا ہے۔ تو بچوں اس طرح جو قرارداد برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی، اس میں 18 جولائی 1947 کو پیش کیا گیا کہ 15 اگست 1947 کو 2 آزاد ملک بھارت اور پاکستان 2 الگ ملک بنیں گے۔ اس طرح جو مکمل آزادی کا جو خواب تھا ہمارا وہ پورا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ انگریزوں نے جو پالیسی چلی تھی پھوٹ ڈالو حکومت کرو،
اس میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اس طرح دو ملکوں کا وجود عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستیں آزاد تھیں ان کو اپنی مرضی پر چھوڑا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آزادی کا حصول کیا ہے۔ بھارت کی آزادی کے قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزادی دے دی گئی۔ 14 اگست 1947 کو نصف شب دلی کی پارلیمنٹ ہال میں قانون ساز مجلس کا اجلاس جاری تھا۔ نصف شب 12 بجے بھارت کی غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ برطانوی پرچم یونین جیک کو اتار کر اس کی جگہ بھارت کا ترنگا پرچم لہرایا گیا۔ 150 برس کی غلامی کے بعد بھارت آزاد ہو گیا۔ آزادی کے حصول کی مسرت احساس غم سے خالی نہ تھی۔ ملک تقسیم ہو گیا اور تقسیم کے بعد امٹنے والے تشدد کی وجہ سے عوام غم زدہ تھی۔ آزادی کے جشن میں شریک نہ رہتے ہوئے گاندھی جی بنگال میں اپنی جان جوخم میں ڈالے ہوئے تھے۔ آزادی ملنے کے محض 6 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی پر گولیاں چلا کر ان کا قتل کر دیا۔ ہندو مسلم اتحاد قائم رکھنے کے لیے گاندھی جی ہمیشہ کوشاں رہے اور اسی مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آئیے بچوں اس سبق کے سوال جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ دیکھیے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے عبوری حکومت کے سربراہ ڈیش تھے۔ جی ہاں، پنڈت جواہر لال نہرو عبوری حکومت کے سربراہ تھے۔ دوسرا سوال ہے بھارت اور پاکستان ان دو آزاد ملکوں کی تشکیل کا منصوبہ ڈیش نے بنایا تھا۔ جواب ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبہ بنایا تھا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ بیرسٹر جناح نے کون سے مطالبات پر اصرار کیا؟ جواب بیرسٹر جناح نے اصرار کیا کہ وائسرائے کی مجلس عاملہ میں مسلم اراکین کے نام تجویز کرنے کا اختیار صرف مسلم لیگ کو ہی ہو۔ اگلا سوال ہے سے وزرائی منصوبے میں شامل وزراء کے نام لکھیے۔ اچھا آپ جانتے ہیں ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں، اس میں 3 لوگ تھے، اس میں ایتھیپک لارنس، اسٹیفر کرپس، ایون الیگزینڈر، یہ وزیر شامل تھے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ سوال ہے قومی جماعت نے تقسیم کو منظور کر لیا۔ بچوں ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان 2 آزاد ملک قائم ہو چکے تھے اور قومی جماعت اس کے خلاف تھی۔ قومی جماعت ملک کے اتحاد ان کا بنیادی مقصد تھا، لیکن مسلم لیگ پاکستان کے ضد پر قائم تھی، جس کی وجہ سے تقسیم کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ بحالت مجبوری
قومی جماعت نے تقسیم کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا؟ یہ اس کی وضاحت ہے۔ اگلا سوال ہے، عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہیں چل رہا تھا۔ عبوری حکومت تو قائم ہو چکی تھی اور جواہر لال نہرو اس کے سربراہ تھے۔ ابتدا میں مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد عبوری حکومت میں مسلم لیگ شامل ہو گئی، لیکن مسلم لیگ کے سخت رویے کی وجہ سے عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہیں چل سکا۔ اگلا سوال ہے، لارڈ ویول منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب، جون 1945 میں لارڈ ویول نے ایک منصوبہ بنایا جس کے لحاظ سے یہ طے پایا تھا کہ مجلس عاملہ میں ہندو اور مسلمان اراکین کی مساوی تعداد جیسے اہم نکات شامل ہیں، لیکن بیرسٹر جناح نے اصرار کیا کہ مجلس عاملہ میں مسلم اراکین کے نام تجویز کا اختیار صرف مسلم لیگ ہی کو دیا جائے۔ اسے قومی جماعت نے نامنظور کر دیا، اس لیے ویول منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بچوں، یہاں پر اگلے سوال میں ہم کو ایک زمانی خط دیا گیا ہے۔ دیے گئے زمانی خط پر ترتیب وار واقعات لکھیے۔ ہم لوگ 1945 سے شروع کریں گے۔ 1945 میں ویول پلان آیا، 1946 میں سیویزی منصوبہ آیا، 1947 میں بھارت اور پاکستان دو الگ ملک وجود میں آئے، اور 1948 میں گاندھی جی کو نتھو رام گوڈسے نامی شخص نے گولی مار دی، گاندھی جی کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ہمارا جو ہے زمانی جو خط ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ انگریزوں نے بھارت کو آزادی دینے کی خاطر اقدام کیوں کیے؟ جواب، دوسری عالمی جنگ کے دوران بھارت کی آزادی کی لڑائی وسیع ہو چکی تھی۔ بھارت کی آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ انگریز افسران کے لیے اس مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس تنازع سے انگریز حکمران بھارت کو آزادی دینے کے لیے مختلف منصوبے بنانے لگے تھے۔ اگلا سوال ہے، ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات دیجیے۔ جواب، برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ 1948 سے قبل بھارت کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے پس منظر میں بھارت کے وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان دو آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نے 16 اگست کو یوم راست اقدام کے طور پر منانے کا اعلان کیوں کیا؟
اس کے نتائج کیا ہوئے؟ جواب: پاکستان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا دیکھ کر مسلم لیگ نے راست اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق مسلم لیگ کی جانب سے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن جگہ جگہ ہندو مسلمان فساد ہوئے۔ بنگال کے نوکالی میں زبردست قتل و غارت گری ہوئی۔ اس تشدد کو روکنے کے لیے گاندھی جی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 12 آزادی کا حصول اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔